السلام علیکم حامدا و مصلیا اما بعد۔ محترم ناظرین، آج میں ایک اہم مسئلے پر گفتگو کروں گا، وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کا ہے۔ بہت سارے ہمارے ملکوں میں مسلمان حضرات 12 ربیع الاول کو، ربیع الاول کے مہینے کے 12 تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتی بسعادت کا جشن مناتے ہیں۔ عمارتوں پر چراغاں کیا جاتا ہے، جھنڈیاں لگائی جاتی ہے، نعت کھانے کے لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اور ملکوں اور غیر ملکوں میں سرکاری اسکول میں ان کی چھٹی کی جاتی ہے، میلاد منانے کے لیے چھٹی کی جاتی ہے۔ لیکن میں ان کی حقیقت آپ کو بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ نے کبھی اپنی ولادت کا جشن کبھی نہیں منایا، نہ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ان کی ترغیب دلائی ہے۔ خلفائے راشدین میں سے بھی کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا، اور نہ ہی کسی کو ان کی ترغیب دلائی ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے نبی کی ولادت کا جشن نہیں منایا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ ہم متقی ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ ہم مومن ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں۔ جب انہوں نے نہیں منایا تو ہم کس لیے منائے؟ ان کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا، اور نہ ہی کسی لوگوں کو ان کے جشن منانے کا حکم دیا، نہ ان کی ترغیب دلائی۔ تبع تابعین میں سے کسی نے بھی ولادت کا جشن نہیں منایا، اور نہ ہی کسی لوگوں کو، نہ ہی کسی کو ان کی ترغیب دلائی ہے۔ جبکہ چاروں ائمہ میں سے کسی نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن نہیں منایا، اور نہ ہی ان کو جشن منانے کے لیے کسی کو ترغیب دلائی ہے۔ آپ بتائیے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تابعین، تبع تابعین اور صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ قرار دیا ہے، جبکہ بہترین لوگ میں سے کسی نے جشن نہیں منایا، عید میلاد النبی کا جشن نہیں منایا، ہم کس کھیت کے مولی ہوتے ہیں کہ ہم عید میلاد النبی کا جشن منائیں؟ جبکہ نبی قرون اولیٰ کی تاریخ کو آپ دیانتداری اور امانت داری کے ساتھ مطالعہ کریں گے تو احادیث کے ورق میں صفحے پر آپ کو نہیں ملے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صحابہ کرام میں سے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے کسی نے جشن منایا ہو، ڈھول بجایا ہو، گانے کی محفلیں منعقد کی ہو، نعت کھانے کے لیے کوئی محفلیں منعقد کی ہو، کسی نے نہیں کیا ہے۔ اس طرح یہ ڈھونگی چیز ہے۔ ہمارے علاقے کے کچھ بریلوی کٹ ملاؤں نے اپنے پیٹ پالنے کے لیے، اپنے پیٹ کی نشوونما کے لیے، اپنے جسم کی ترقی کے لیے یہ سب دھندے کھول کر رکھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے راستہ معلوم کرنے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر غیروں کے راستے کو اختیار کرے، سلیکٹ کرے، نُصْلِيهِ مَا تَوَلَّى، مَا تَوَلَّى وَنُصْلِيهِ، ہم ان کو جھونک دیں گے، ہم انہی کی طرف ان کو ہکا کر لے جائیں گے، اور ہم انہیں جہنم میں گھسیڑ دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت بری ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں معلوم ہوا کہ مومنین
سب سے بہترین مومنین صحابہ کرام کا راستہ یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہدایت کا راستہ مومن کے راستے سے مراد یا ہدایت کے راستے سے یہاں مراد صحابہ کرام ہے۔ جبکہ میرے بھائیوں، ہمارے دینی مسئلے میں کسی میں اختلاف ہو جائے، کسی میں کوئی جھگڑا پیدا ہو جائے، آپس میں تنازعات پیدا ہو جائے، تو ان کے اختلاف کا حل کیسے نکالے؟ ان کا بھی حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ سنیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو حکمران ہیں، صاحب حکم ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور جب تمہارے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، کسی میں تنازعات پیدا ہو جائے، تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف کوچ کرو۔ اگر تم اللہ پر اور ان کے رسول پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بہت ہی اچھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہاں اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر وقت لازمی ہے، لیکن جو تمہارے درمیان میں سردار ہے، حکمران ہیں، ان کی اطاعت اس وقت کی جائے گی جب ان کی بات قرآن اور حدیث سے ملتا ہو، تب تک ہم ان کی بات کو مانیں گے، اور ان کی مخالفت ہو تو ہم ان کو نہیں مانیں گے۔ اسی لیے تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا، اور وہ اولی الامر منکم، یعنی اس کو اطیعوا سے اللہ اور اس کے رسول دونوں جڑا ہوا ہے، لیکن الگ سے اولی الامر بیان کرنے کی اس لیے ضرورت پڑی کہ حکمران کی بات ہر بات مانی نہیں جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی حدیث آپ سماعت فرمائیں، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا فانہ من یعیش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعزوا علیہا بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ میرے بھائیوں، میں تمہیں تقوی کا، سننے کا اور اطاعت کرنے کا تاکیدی طور پر حکم دیتا ہوں۔ اگر تم میں سے کسی شخص کو اگر اللہ تبارک و تعالی لمبی عمر عطا کرے تو دیکھ پاؤ گے میرے بعد بہت سارے اختلافات کو تم لوگ دیکھ پاؤ گے۔ جب تم بہت سارے اختلافات کو دیکھ پاؤ گے تو اس کا حل اس وقت تم کیا کرو گے؟ تو ان کا بھی جواب دیا ہے کہ اس وقت فعلیکم بسنتی، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے دانتوں کے داڑھ سے چمٹے رہنا۔ میرے بھائیوں، چمٹے رہنا، اور کہا ہر نئی چیز سے بچو، ہر بدعات سے بچو، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی تمہیں جہنم لے جانے والی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ میلاد منانے کا جو رواج چل پڑا ہے، جشن منانے کا جو رواج ہمارے ملکوں میں چل پڑا ہے، ان کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شخص ہدایت کا راستہ معلوم ہونے کے بعد لوگوں کو بہکائے، لوگوں کو بھٹکائے، ہدایت کے راستے سے بھٹکائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ایسے لوگوں کو ہم انہی کی طرف اور جھونک دیں گے اور ان کو بھٹکا دیں گے، اور بھٹکانے کے بعد ہم ان کو جہنم میں گھسیڑ دیں گے، ہم جہنم میں ان کو گرا دیں گے، اور ایسی جگہ میں گرائیں گے جو کہ بہت ہی خطرناک جگہ ہوگی، اور یہ بہت بری جگہ ہوگی۔ اس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔